السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرض علوم کورس میں ہم نے جو ہے وہ نماز کا بیان پڑھ لیا تھا۔ اب انشاءاللہ عز و جل باب الاذان یعنی اذان کے بیان میں چند مسائل اور اذان کی ابتدا کب ہوئی اور اذان کا لغوی اور شرعی معنی آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اس سے پہلے آپ بھی ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں حصول برکت کے لیے۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اذان کا لغوی معنی اعلان کرنا ہے اور اصطلاحی معنی اذان عرف شرع میں ایک خاص قسم کا اعلان ہے جس کے الفاظ مکرر ہیں۔ اذان کب مشروع ہوئی؟ تو اذان سن 1 ہجری یا سن 2 ہجری کو مشروع ہوئی۔ اب یہاں اذان کے باب میں چند ضروری مسائل جن کا ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اذان کے کلمات 15 ہیں اور اقامت کے کلمات 17 ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اقامت کے کلمات بھی اذان کی طرح ہیں، مگر اقامت میں حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ 2 بار زائد کہنے چاہیے۔ ایک مسئلہ معرکۃ الآراء ہے، وہ یہ ہے کہ اذان میں جب اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگا سکتے ہیں، کیا لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو یاد رکھیں کہ انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے لگا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فتاوی شامی جلد اول میں کہ پہلی مرتبہ جب اشہد ان محمد رسول اللہ سنے تو یہ کہنا مستحب ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسری مرتبہ اپنے انگوٹھوں کو اپنی آنکھوں پر رکھ کر یہ کہے اللہم متعنی بالسمع والبصر، کیونکہ جو آدمی ایسا کرے گا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنت میں لے جانے کے لیے اس کے رہنما ہوں گے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ اذان سے پہلے درود و سلام پڑھنا کیسا ہے، تو یاد رکھیں درود پاک پڑھنے کا قرآن حکیم میں حکم تو ہے، لیکن اس میں نہ تو وقت کی قید لگائی گئی ہے اور نہ ہی کسی حالت کی، یعنی فلاں فلاں وقت پڑھنا ہے، فلاں فلاں حالت میں پڑھنا ہے اور فلاں فلاں وقت نہیں پڑھنا اور فلاں فلاں حالت میں نہیں پڑھنا، ایسی قید کہیں بھی نہیں لگائی گئی۔ لہٰذا مسلمان جب چاہے اور جس وقت چاہے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھے، اور جو منع کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت پیش کرے۔ مسلم شریف میں ایک حدیث پاک ہے جس کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مؤذن سے اذان سنو تو اس کی مثل کلمات کہو، پھر مجھ پر درود پاک پڑھو، کیونکہ مجھ پر درود شریف پڑھنے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ پھر میرے لیے جنت میں وسیلے کی دعا مانگو، کیونکہ وہ جنت کا ایک ایسا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندے کو ملے گا، اور مجھے امید ہے یا مجھے یقین ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں، اور جو میرے لیے وسیلے کی دعا مانگے اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر شان والا کام جس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی حمد اور مجھ پر درود شریف پڑھ کر نہ کی جائے تو وہ نامکمل اور برکت سے خالی ہوگا۔ تو یاد رکھیں اذان بھی ایک ذیشان کام ہے، لہٰذا اس سے پہلے بھی درود و سلام پڑھنا چاہیے، لیکن درود و سلام پڑھنا فرض و واجب نہیں ہے بلکہ مستحب عمل ہے، اگر پڑھا جائے تو ثواب ہے، نہ پڑھا جائے تو گناہ نہیں ہے۔ ابو داؤد شریف میں حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ بنی نجار کی ایک خاتون سے روایت کرتے ہیں،
وہ کہتی ہیں کہ میرا گھر اطراف کے گھروں میں سے مسجد سے سب سے بلند تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اس منبر پہ چڑھ کر یا اس مینارے پر چڑھ کر اذان دیا کرتے تھے، اور صبح صادق ہو جانے کے بعد اذان سے پہلے یہ دعا مانگتے: اے اللہ، میں تیری حمد بیان کرتا ہوں اور قریش کے لیے تیری مدد مانگتا ہوں کہ وہ تیرے دین کو قائم کریں۔ تو اس حدیث پاک سے بھی قبل اذان سے پہلے درود پاک پڑھنے کا جواز ملتا ہے، کیونکہ یہ دعا مانگنا جائز ہے تو درود پاک پڑھنا بھی جائز ہے، کیونکہ درود بھی ایک دعا ہے، لہٰذا اس سے پہلے یا اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوا کہ اذان سے پہلے درود پاک یا درود شریف پڑھنا جائز ہے۔ اذان اور اقامت فرض نمازوں کے لیے مردوں کے حق میں سنت مؤکدہ ہے، اگرچہ اکیلا ہو، یعنی مرد اگرچہ اکیلا ہو، اور نماز ادا ہو یا قضا ہو، سفر میں ہو یا گھر میں، اذان و اقامت عورتوں کے لیے مکروہ قرار دی گئی ہے۔ تو اب یہ جو پڑھا ہے اس میں ایک چیز یہ ملتی ہے کہ اذان دینا جمعہ اور جماعت پنجگانہ کے لیے سنت مؤکدہ ہے یا واجب۔ تو اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ جمعہ اور جماعت پنجگانہ کے لیے اذان سنت مؤکدہ اور شعار اسلام و قریب واجب ہے۔ اور یہ بھی نوٹ فرما لیں کہ اذان سنت مؤکدہ تب ہے کہ فرض نماز مسجد میں جماعت مستحبہ کے ساتھ وقت کے اندر ادا کی جائے، اور جماعت مستحبہ سے مراد آزاد مردوں کا جماعت سے نماز پڑھنا ہے۔ اوپر جو ذکر ہوا کہ اگرچہ وہ تنہا ہو، یعنی تنہا نماز پڑھنے والے کے لیے اذان دینا سنت مؤکدہ نہیں ہے، مگر اذان دے گا تو کوئی حرج نہیں، اگرچہ جنگل میں ہو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص کسی زمین میں ہو اور نماز کا وقت آ جائے پس وہ وضو کر لے، اگر پانی نہ پائے تو تیمم کر لے، اگر وہ اقامت کہے تو اس کے ساتھ 2 فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں، اگر وہ اذان و اقامت کہے تو اس کے پیچھے اللہ کا لشکر نماز ادا کرتا ہے جسے وہ نہیں دیکھ سکتا۔ تو اس وجہ سے اذان دینا مستحب ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ قضا نماز ہو، یعنی نماز کی قضا کی صورت میں اذان اس وقت کہے جب تنہا ہو، ورنہ قضا کا اظہار گناہ ہے، لہذا مسجد میں قضا پڑھنا مکروہ ہے، اور پڑھے تو اذان نہ کہے، کیونکہ جب اذان نہیں کہے گا تو لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا، اور اگر اذان کہے گا پھر نماز پڑھے گا قضا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا، تو یوں قضا کا اظہار ہوگا، اور اظہار کرنا قضا کا گناہ ہے۔ اگر جماعت بھر کی نماز قضا ہو گئی ہے تو اذان و اقامت سے پڑھیں گے، پھر جو ہے وہ اظہار گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ سب کی اکٹھی رہ گئی ہے۔ اب یہ تھا کہ قضا نماز ہو اور سفر میں ہو، مسافر اگر اذان دے دے تو اچھا ہے، اور اذان نہ دے تب بھی درست ہے۔ اب یہ ہے کہ عورتوں کے لیے اذان جو ہے وہ ضروری قرار نہیں دی گئی، مکروہ قرار دی گئی ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتوں کو اذان و اقامت کہنا مکروہ تحریمی ہے، کہیں گی تو گناہ گار ہوں گی، اور اذان کا اعادہ کیا جائے گا، یعنی مسجد میں اگر کسی عورت نے اذان دے دی ہے تو دوبارہ اذان کہی جائے گی۔ اس کے علاوہ اذان کے شروع میں 4 مرتبہ تکبیر کہے اور اذان کے آخر میں 2 بار تکبیر کہے، جیسا کہ اذان کے باقی الفاظ ہیں۔ اذان کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین پایا۔ آپ کو غمگین دیکھ کر وہ واپس آ گئے، کھانا وغیرہ چھوڑ دیا، محلے کی مسجد میں جا کر نماز پڑھی، اور اسی حالت میں غنودگی آ گئی، اور آپ کے خواب میں فرشتے نے آ کر کلمات اذان سکھائے۔ انہوں نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کا حکم فرمایا۔ یہ حدیث پاک مسند امام اعظم میں موجود ہے۔
اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو 2 بار ہی کہے جاتے ہیں یعنی اذان کے الفاظ، اور شہادتین میں ترجیح نہیں ہے، یعنی جب شہادتین کہیں گے تو اس میں جو ہے وہ ترجیح نہیں ہے۔ ترجیح سے کیا مراد ہے؟ تو ترجیح سے مراد یہ ہے کہ شہادتین کو پہلی بار پست آواز سے کہنا اور دوسری بار بلند آواز سے کہنا۔ اسی طرح اذان کو قواعد موسیقی پر گانا یہ لحن یعنی بڑی غلطی اور ناجائز ہے۔ اسی طرح اذان میں اللہ اکبر کے حمزہ کے مد کے ساتھ یعنی اللہ اکبر، یا اکبر کے حمزہ کو مد کے ساتھ یعنی اللہ اکبر، یا اکبر میں با کو الف سے بدل کر یعنی اللہ اکبر، یہ سب کہنا حرام ہے، اور اگر اس طرح اذان دی گئی تو اذان کا اعادہ ضروری ہوگا۔ قامت کے الفاظ اذان کی طرح ہیں، اور فجر میں حی علی الفلاح کے بعد 2 بار الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کیا جائے گا۔ اس بارے میں ایک حدیث پاک ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے کے پاس آئے اور عرض کی، نماز یا رسول اللہ، الصلاۃ یا رسول اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا کہ حضرت بلال باہر کھڑے الصلاۃ یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، الصلاۃ خیر من النوم۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے کلمات سے آگاہ کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کلمات کو صبح کی اذان میں شامل کر لو۔ تو پھر جو ہے اس وقت یہ الفاظ فجر کی اذان میں شامل کیے گئے، الصلاۃ خیر من النوم، یعنی نماز نیند سے بہتر ہے۔ اور اقامت پہ حی علی الفلاح کے بعد 2 بار قد قامت الصلاۃ کا اضافہ کرے، اذان ٹھہر ٹھہر کر کہے اور اقامت تیزی سے پڑھے۔ فارسی میں اذان دینا یہ کفایت نہیں کرے گی، اگرچہ یہ معلوم ہو کہ یہ اذان ہے اظہر قول کے مطابق۔ اذان جو ہے وہ جلدی جلدی نہیں بلکہ ٹھہر ٹھہر کے دینی چاہیے۔ اذان کے کلمات ٹھہر ٹھہر کر کہے، اللہ اکبر دونوں مل کر ایک کلمہ ہیں، اور دونوں کے بعد سکتہ کرے، یعنی تھوڑی دیر رکے، درمیان میں نہیں۔ سکتے کی مقدار یہ ہے کہ جواب دینے والا جواب دے لے، اور سکتے کا ترک کرنا یہ مکروہ ہے، اور ایسی اذان کا اعادہ مستحب ہوگا۔ اب یہاں پہ فارسی میں اگر کسی نے اذان دی یا اردو میں کسی نے اذان دے دی تو کیونکہ اذان کے مخصوص کلمات ہیں لہٰذا وہ غیر عربی میں جائز نہیں ہے، اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے خواب میں آنے والے فرشتے نے عربی میں اذان سکھائی تھی، اور یہی طریقہ ہم تک پہنچا ہے، اور اسی طرح اذان کہی جائے گی۔ مستحب یہ ہے کہ مؤذن نیک ہو، یعنی اذان دینے والا نیک ہو۔ نیک سے مراد وہ شخص ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کو قائم رکھتا ہو، اور یہاں پہ مراد یہ ہے کہ متقی پرہیزگار ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین لوگ اذان دیں، اور جس کی قرات سب سے اچھی ہو وہ جماعت کروائیں۔ اور دوسرا یہ کہ سنت کے مطابق اذان کے طریقے اور نماز کے اوقات سے واقف ہو تاکہ وہ سنت کے مطابق اذان دے سکے، اور نماز کے اوقات کو جاننے والا ہو کہ وقت سے پہلے اذان نہ دے دے، اور لوگوں کی عبادت بھی صحیح ہو، کیونکہ جو آدمی اذان کے اوقات نہیں پہچانتا وہ پہلے ہی اذان دے دے گا تو لوگ نماز پڑھ لیں گے تو لوگوں کی عبادت جو ہے وہ خراب ہو جائے گی، تو اس وجہ سے وہ اذان کے جو اوقات ہیں ان سے بھی واقف ہو۔ باوضو قبلہ رخ ہو مگر یہ سواری پر سوار ہو، یا سواری پر سوار ہو، یعنی باوضو ہو، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی شخص اذان نہ دے مگر باوضو، یعنی باوضو اذان دینی چاہیے۔ قبلہ رخ ہو مگر یہ کہ سواری پر سوار ہو، قبلہ رخ ہونا چاہیے، تو اگر سواری پر ہو تو پھر قبلہ رخ ہونا یہ ضروری نہیں ہے، پھر یہ شرط نہیں ہے۔
اور کیونکہ جو فرشتہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں آیا تھا اس نے قبلہ رخ ہو کر ہی اذان دی تھی، اس وجہ سے قبلہ رخ ہونا یہ بھی ضروری ہے، یعنی مستحب عمل ہے۔ انگلیاں اپنے کان میں ڈالے، تو انگلیاں اپنے کان میں ڈالے گا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا، اور علت یہ ارشاد فرمائی تھی کہ اس سے آواز بلند ہوتی ہے، تو کانوں کے اوپر انگلیاں رکھ لینا یا انگلیاں کانوں کے اندر ڈال لینا، یہ دونوں طریقے مستحب ہیں۔ اور حی علی الصلاۃ کہتے وقت دائیں طرف اور حی علی الفلاح کہتے وقت بائیں طرف اپنے چہرے کو پھیرے۔ اگر آدمی اکیلا ہو تب بھی ایسا کرے، اگرچہ نماز کی اذان نہ ہو بلکہ بچے کے کان میں کہی جائے تو مستحب ہے کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر دائیں بائیں چہرے کو پھیرے، مگر قبلے سے جو ہے وہ اپنا سینہ نہ پھیرے، یہ یاد رکھنا ہے۔ مینارے پر چکر لگائے، مینارے پر چکر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر مینارہ تنگ ہو اور طاق دونوں طرف کھلے ہوں تو دائیں جانب کے طاق سے سر نکال کر حی علی الصلاۃ کہے، اور بائیں جانب والے طاق یعنی دروازے سے سر نکال کر حی علی الفلاح کہے، مگر کھلے مینارے پر ایسا نہ کرے بلکہ وہاں صرف منہ پھیرنا ہو اور قدم ایک جگہ پر قائم رہیں اور صرف منہ پھیرتے رہیں۔ اس کے علاوہ اذان و اقامت میں وقت یعنی وقت مستحب کی رعایت کرتے ہوئے اتنا وقفہ کرے کہ نماز پڑھنے والے نماز کے لیے آ سکیں۔ تو یہاں پہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی کہ جب لوگ جمع ہو جاتے تو نماز پڑھ لیتے ورنہ دیر لگاتے۔ آج کل چونکہ شوق جماعت کم ہے لہٰذا وقت مستحب میں پڑھ لینی چاہیے، کسی خاص شخص کے انتظار میں جماعت میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، مگر چند صورتوں میں کر سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ امام معین ہو، وہ بھی نہیں آیا تو اس کے لیے تھوڑی تاخیر کر لیں، عالم دین ہو اس کے لیے تاخیر کر لیں، حاکم اسلام ہو اس کے لیے تاخیر کر لیں، پابند جماعت ہو کوئی شخص یعنی کبھی بھی اس سے جماعت نہیں چھوڑی تو وہ آج اگر 1 منٹ لیٹ ہو گیا ہے تو صبر کر لیں، اور ایسا شریر انسان کے جس کا انتظار نہ کرنے سے اذا کا خوف ہو تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ انتظار کر لینا چاہیے۔ اور ایک دوسری بات بھی یاد رکھیں کہ مسجد میں اذان نہ دی جائے، یا تو مینارے پر ہو یا خارج مسجد کے اندر اذان دینا یہ درست نہیں ہے، مسجد میں اذان دینا اصاعت ہے، یعنی یہ اچھا فعل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مغرب کی نماز میں اذان و اقامت میں فاصلہ 3 چھوٹی آیات کی تلاوت یا 3 قدم چلنے کی مقدار وقفہ کر لے، یعنی اتنا وقفہ ہونا چاہیے، کیونکہ اذان و اقامت کے درمیان وقفہ کرنا سنت ہے اور اذان کہتے ہی اقامت کہہ دینا مکروہ ہے، مگر مغرب میں وقفہ 3 چھوٹی آیتوں یا 1 بڑی کے برابر ہو، باقی نمازوں میں انتظار کیا جائے پابند جماعت جو ہیں تاکہ وہ آ جائیں تو پھر جماعت کرائیں، مگر اتنا انتظار نہ کیا جائے کہ وقت کراہت آ جائے اور پھر جو ہے وہ جماعت کھڑی کی جائے، ایسا نہ کیا جائے۔ اذان کے بعد تصویب اس طرح کہے الصلاۃ الصلاۃ یا مسلین، یعنی نماز نماز اے نماز پڑھنے والے آ جاؤ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ یہ تصویب کہنا بھی جو ہے یہ اچھی چیز ہے، اور تصویب کہتے ہیں نماز کی اطلاع اذان سے دے کر دوبارہ اطلاع دینا، چاہے تصویب عام ہو جیسے صلاۃ پکارنا یا خاص ہو جیسے کسی نے کہا نماز کھڑی ہو گئی، اور کتب مذہب میں اس سے جو ہے وہ بڑی پڑی ہوئی ہیں کہ تصویب جائز ہے، اور بعض نے اس کو ہر نماز کے لیے مستحسن سمجھا ہے اور مستحب سمجھا ہے، مستحب جانا ہے، اور اس کے لیے کوئی خاص الفاظ متعین نہیں ہے کہ یہی الفاظ ہوں، جس طرح دعوت اسلامی والے فجر کی اذان کے بعد صدائے مدینہ لگاتے ہیں کہ پیارے اسلامی بھائیو جاگو جاگو فجر کا وقت ہو چکا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، سونے سے جو ہے وہ نماز بہتر ہے، تو یہ الفاظ بھی کہے جا سکتے ہیں، ان میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اب وہ صورتیں بیان کی جاتی ہیں جن صورتوں میں اذان دینا مکروہ ہے، تو سب سے پہلے یہ یاد رکھ لیں تلحین مکروہ ہے۔ تلحین جو ہے یہ لحن سے نکلا ہے، اور لحن سے مراد اذان قواعد موسیقی پر پڑھنا، اس طرح یعنی اللہ یا اکبر یا اکبار اس طرح پڑھنا، یہ جو ہے اس کو لحن کہتے ہیں،
اور اس طرح پڑھنا جو ہے یہ حرام ہے۔ اگر کسی نے اذان اس طرح دے دی تو دوبارہ لوٹانا یہ ضروری ہوگا۔ اور بے وضو کا اذان و اقامت پڑھنا، یعنی بے وضو اذان دی تو صحیح ہے مگر اذان دینا یہ مکروہ ہے، یعنی ناپسندیدہ عمل ہے۔ جنبی، ناسمجھ بچے، پاگل اور نشے والا اور عورت، ان سب نے اگر اذان دے دی ہے تو اس کا دوبارہ اعادہ کیا جائے گا۔ اور اسی طرح اگر فاسق نے اذان دے دی ہے تو اس کی اذان تو درست ہے لیکن دوبارہ اعادہ کیا جائے گا۔ اور بیٹھے ہوئے کی اذان بھی مکروہ ہے، کیونکہ جو فرشتے نے اذان دی اور حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے خواب میں دیکھا تو وہ فرشتہ جو ہے وہ کھڑے ہو کر اذان دے رہا تھا، تو اس وجہ سے کھڑے ہو کر اذان دینا چاہیے۔ اذان و اقامت کے درمیان گفتگو کرنا بھی مکروہ ہے، کیونکہ دوران اذان کوئی گفتگو کرے گا تو پھر دوبارہ جو ہے اذان کا اعادہ کیا جائے گا، کیونکہ ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اذان کا اعادہ جو ہے یہ یہاں پہ مستحب ہوگا، لیکن اقامت کا اعادہ مستحب نہیں ہوگا، کیونکہ اذان کا تکرار جو ہے یہ مشروع ہے۔ جیسا کہ جمعے میں 2 اذانیں ہوتی ہیں مگر اقامت دوبارہ کہنا شروع سے ہی ثابت نہیں ہے، اس وجہ سے دوبارہ اقامت نہیں کہی جائے گی اگر کسی نے گفتگو کر دی تو، لیکن اذان جو ہے دوبارہ کہی جائے گی۔ اس کے علاوہ جمعے کے دن شہر میں نماز ظہر کے لیے اذان و اقامت کہنا مکروہ ہے۔ یہاں پہ شہر کی قید لگی ہے، کیونکہ گاؤں میں جو ہے وہ جمعہ ضروری نہیں ہے، جو گاؤں ہوتے ہیں تو گاؤں کی ڈیفینیشن جو ہے یا گاؤں کی جو تعریف ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ سہولت کی چیزیں موجود نہ ہوں تو اس کو گاؤں کہتے ہیں، یعنی 4 5 10 12 20 گھر ہوں، وہاں پہ سہولت کی ساری چیزیں موجود نہ ہوں تو وہاں پہ جمعہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ یہ شہر ہے اور اس میں جو ہے وہ جمعے کی اذان، کسی نے اگر ظہر کی اذان دے دی تو اس کی ظہر کی اذان درست نہیں ہوگی۔ مثلا بیماروں نے جو معذور ہیں تو معذوروں پہ جو ہے وہ جمعہ فرض نہیں ہے تو انہوں نے اذان دے دی تو ان کی اذان نہیں ہوگی، یا جیسا کہ قیدی وغیرہ ہیں انہوں نے جو ہے وہ اذان دے دی تو ان کی بھی اذان نہیں ہوگی۔ اور شہر کی قید اس لیے ہے کہ دیہات والوں پر جمعہ فرض نہیں ہے، لہٰذا ان کے لیے اذان و اقامت کہنا یہ مکروہ نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور یہ ہے کہ قضا نماز کے لیے اذان و اقامت کہے۔ اسی طرح بہت ساری قضا نمازوں میں سب سے پہلی نماز کے لیے بھی اذان و اقامت کہے، اور جب قضا کی مجلس ایک ہو تو باقی نمازوں کے لیے اقامت یعنی تکبیر چھوڑنا مکروہ ہے، نہ کہ اذان۔ تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر بہت سی نمازیں قضا، اچھا بیچ میں کال آ گئی تھی، تو یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی آدمی تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو اسے قضا نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اذان کہہ لے، اقامت بھی کہہ لے، لیکن اگر بہت سارے لوگ موجود ہیں تو اذان و اقامت قضا نماز کے لیے نہ کہے، کیونکہ قضا ایک گناہ ہے اور گناہ کا اظہار کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ اور یہ صورت بھی یا یہ مسئلہ بھی یاد رہے کہ جب بہت ساری نمازیں قضا ہو گئی ہوں اور سب کو اکٹھا ادا کرنا چاہیں تو ہر ایک کے نماز کے لیے اذان و اقامت کہیں گے یا صرف پہلی فوت شدہ نماز کے لیے اذان کہیں، باقی کے لیے صرف اقامت کہیں؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ پہلی کے لیے اذان و اقامت دونوں کہیں اور باقیوں میں اختیار ہے، خواہ دونوں کہیں یا صرف اقامت کہیں، مگر دونوں کہہ لینا یہ بہتر و مناسب ہے۔ اور یہ حکم اس صورت میں ہے کہ ایک ہی مجلس میں سب قضائیں پڑھنی ہوں، تو اگر مختلف اوقات میں پڑھیں تو ہر مجلس میں پہلی فوت شدہ نماز کے لیے اذان کہیں۔ اور اگر اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جب مؤذن نے اذان دی اور مسنون اذان دی تو رک جائے کا مطلب یہ ہے کہ مسنون اذان سے مراد یہ ہے کہ جس میں لحن نہ ہو، اور جب اذان ہو تو قرآن پاک کی تلاوت بھی موقوف کر دے، یعنی قرآن پڑھ رہا ہے تو اس سے رک جائے، اذان سنے، اس کا اذان کا جو ہے وہ جواب دے، اور یوں ہی اقامت ہو رہی ہے تو اس کا بھی جواب دینا چاہیے۔ اور اذان کی مثل کلمات کہے، یعنی اللہ اکبر جب یہ کہیں تو جواب کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اور جب یہاں پہ پہنچے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ جب کہیں تو آپ نے جو ہے انگوٹھے چوم کے آنکھوں پہ لگانے ہیں اور کہنا ہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہنا ہے اللہم متعنی بالسمع والبصر، یعنی یا رسول اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ آپ کے نام سے ہے۔ اور اس کے بعد جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے بعد جو ہے وہ یہ الفاظ کہنے ولا حول ولا قوت، اور ساتھ جو ہے وہ حی علی الفلاح حی علی الصلاح یہ دونوں بھی کہہ لیں۔ اور جب فجر کی اذان دی جائے تو الصلاۃ خیر من النوم کی جگہ جو ہے صدقتا و بررتا یا ما شاء اللہ یہ کہہ لیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ دعائے وسیلہ کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے بہت ہی فضیلت ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مؤذن کو اذان کہتے سنو تو وہی کلمات دہراؤ جو اس نے کہے ہیں، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ پھر میرے لیے وسیلے کا سوال کرو، کیونکہ وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک مومن بندے کو ملے گا، اور میں امید کرتا ہوں، یعنی مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے ہی عطا ہوگا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوگا۔ اور جس نے میرے لیے وسیلے کا سوال کیا تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ اور مقام محمود سے مراد شفاعت عظمی ہے، جس طرح کہ اذان کی جو دعا ہے اس میں جب ہم مقام محمود کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مقام دیا جائے گا، اور وہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا جائے گا کہ آپ جو کچھ مانگیں آپ کو دیا جائے گا، اور جس کی شفاعت آپ کریں گے آج اس کی جو ہے وہ شفاعت کی جائے گی، یعنی آپ بولیں آپ کی سنی جائے گی۔ سر اٹھائیں سجدے سے، آپ اپنی امتیوں کی بخشش کی دعا کریں، آپ کی جو ہے وہ دعا قبول کی جائے گی۔ اب یہاں پہ ہم جو ہے وہ اذان کی جو دعا ہے اس کو ایک دفعہ پڑھتے ہیں تاکہ آپ بھی اس کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته وارزقنا شفاعته یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ اے اللہ اس دعوت تامہ اور صلاۃ قائمہ کے مالک، تو ہمارے سردار سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ یاد رکھنی چاہیے، اور جب اس مقام پہ پہنچیں اشہد ان محمد رسول اللہ تو وہاں پہ انگوٹھے جو ہے وہ چوم کے آنکھوں پہ لگانی چاہیے۔ پہلی دفعہ جب اشہد ان محمد رسول اللہ ہو تو کہنا ہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، اور جب دوسری مرتبہ کہیں تو اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا اللہم متعنا بالسمع والبصر، کہ یا رسول اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ آپ کے اسم گرامی سے ہے یا آپ کے نام سے ہے۔ اللہم متعنی بالسمع والبصر اپنے لیے صرف دعا کر سکتے ہیں، تو ایسے آدمی کے لیے جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت جو ہے وہ جائز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس طریقے پر جو ہے وہ اذان کا جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔